السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، اس وقت چنئی، تمل ناڈو اور اس کے نواحی علاقوں میں بلکہ دوسرے صوبے جات میں بھی طوفان کا اثر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حالات کے پیش نظر مختلف ہدایات اور رہنمائی دیتے تھے، تو اسی طوفان کے پس منظر میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ طوفان کا معنی کیا ہے؟ لغت میں دیکھا گیا تو طوفان ایک لفظ ہے اور ایک طوفان ہے، تو یہ طافہ سے نکلا ہے جس کے معنی گھومنے کے آتے ہیں۔ اہل علم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا فیضان عظیم، بڑا طوفان، سیل المغرق، ایسا پانی سیلاب کا جو ڈبو دے، ماء غالب یغشا کل شیء تسبب الطوفان فی کوارث کثیرہ، زیادہ پانی آتا ہے تو گھوم کے ڈھانپ لیتا ہے کئی مصیبتوں میں۔ الطوفان ما کان کثیرا وعظیما الاشیاء بالحوادث بحیث یطغى علی غیرہ، طوفان کو طوفان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گھومتا بھی ہے اور دوسروں پر جو ہے سرکشی کر کے غالب بھی آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ زمین اللہ کی ہے، آپ جانتے ہیں یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جیسا کہ کہا للہ ملک السماوات والارض، اور اس سرزمین پر قانون بھی اسی کا چلتا ہے، جیسا کہ کہا الا الی اللہ تصیر الامور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا 6 یا 7 دنوں میں، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، یہ سب چیزیں انسان کو فائدہ بھی دیتی ہیں، مگر کبھی یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان کا بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ایک بولتے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں ایک چیز یہ ہے، ارکان ایمان میں تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ شرہ و خیرہ، کہ اچھی تقدیر پر ایمان بھی لانا، بری تقدیر پر بھی ایمان لانا۔ لہٰذا قضاء و قدر کا یہ فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے ہمیں اپنے اطاعت کا سر جھکا دینا چاہیے۔ کہا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے معاملے پر غالب آتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو مقدرات ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جب بھی مومن کو کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کیا بہترین بات ہے، جب بھی آپ کو مصیبت آئے، آزمائش آئے، تو یاد رکھو، کہو لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگ سوچتے ہوں گے کیا ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے؟ یہ بات یاد رکھیے، آزمائش اور مصیبت انسان کے گناہوں کے سبب سے بھی آتی ہے، سبب کے بغیر بھی آتی ہے۔ لہٰذا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا تقدیر پر ایمان رکھو تو تمہارے سارے اعمال قبول ہوں گے، اگر تقدیر پر تم ایمان نہیں رکھو گے تمہارا ایمان ناقص ہے۔ تو یہ حوادث، قدرتی آفات جو ہوتے ہیں، یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں تصرف کرتا ہے اور اپنا اختیار چلاتا ہے، اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حوادث، یہ قدرتی آفات ہم کو پیغام دیتے ہیں کہ کائنات اللہ کی ہے، تو تقدیر پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں اور اچھے انداز سے اس کا جو ہے مقابلہ کریں۔ قدرتی آفات اور حوادث جب ہوتے ہیں تو ایسے موقع پر ہم سب کو دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا اے عباس، ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ عافیت بہت بڑی چیز ہے۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدین والدنیا، یا اس طریقے سے اللہم انی اسألک العافیت والمعافات الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ لہٰذا عافیت بہت بڑی چیز ہے، اور عافیت ایسی چیز ہے دنیا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہر وقت دعاؤں میں زیادہ بارش ہو تو یہ پڑھنا چاہیے اللہم صیبا نافعا، یہ اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اللہم صیبا نافعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بارش کو کیا کر دے، تو ہمیں نفع والی بارش بنا دے۔ اور اسی طریقے سے اللہم اغیثنا، اللہم وہ دعا بھی ہے غیثا مغیثا ہنیا مریا مریا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل، اے اللہ
اس کو نفع بخش بنا، نقصان دہ نہ بنا۔ اور اسی طریقے سے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گیا کہ بارش جب ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں نقصان اگر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا فرمائی، اللہم علی الاکامی والمنابت الشجر والاودیہ، کہا ہے اللہ اس بارش کو اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر یا اطراف میں برسا۔ کہاں برسا؟ درختوں پر، ٹہنیوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دعا فرمائی۔ اور آپ وہ دعا جانتے ہیں، ممبر پہ تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا خشک سالی سے مر رہے ہیں، اس موقع پر آپ نے دعا کی تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک ہفتہ تک بارش ہوتی رہی، اللہ اکبر، ہم نے آسمان نہیں دیکھا ہفتے تک۔ پھر وہ دوسرے جمعہ کو آیا، بولے یا رسول اللہ بارش کی وجہ سے پورے ہلاک ہو گئے، آپ دعا کرو۔ اس موقع پر آپ نے کہا اللہم حوالینا ولا علینا۔ تو قدرتی حوادث اور آفات جو ہوتے خصوصاً ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب کر، دیوار گر کے، جل کر مرنے سے بھی پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم والغرق والحرق۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طوفان کے اس پس منظر میں ہمیں بچاؤ کی تدابیر بھی کرنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے لوگو احتیاط کی زندگی گزارو۔ ایک جگہ کہا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت مت ڈالو۔ اس آیت کے عموم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہماری جان، ہماری زندگی کے لیے جو بھی چیزیں آفت ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیسے؟ مثلاً بارش ہو رہی ہے، گاڑی نہ چلائیں۔ بارش زیادہ ہے، بغیر مقصد کے باہر نہ نکلیں۔ بارش زیادہ ہو رہی ہے تو کہیں شیٹ وغیرہ ہے تو وہاں نہ کھڑیں۔ یہ سب چیزیں حکومتیں دیتی ہیں تو ہم اس کو لے لیتے، مگر شریعت جب بولتی تو سنتے نہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ درخت کے نیچے نہیں کھڑنا چاہیے بارش ہوتے وقت، اس لیے کہ بجلی گرتی ہے وہیں۔ بجلی جب ہوتی ہے تو ایسے موقع پر حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ دعا پڑھتے تھے، کیا دعا ہے؟ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ تو بچاؤ کی تدابیر کرنا چاہیے۔ جہاں گڑھے ہیں وہاں نہیں دکھتا، بعض نوجوانوں کا ہم دیکھتے ہیں بارش ہوتی رہتی ہے، گڑھا کیا بھی نہیں دیتے، سیدھا مار لے جا گڑھے میں پڑ جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض عورتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش کے موقع پر برقع پہننے کو تکبر سے چل کے جاتے رہتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، عورت کو باہر نکلنا چاہیے، نکلی تو بھی پردے میں رہنا۔ اور بارش میں چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ اپنی پوری مردانگی، پوری ہمت بارش میں دکھاتے؟ کیا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں ایسے موقع پر دوسروں کی بچاؤ کی تدابیر بھی کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ تمل ناڈو اس معاملے میں بہت آگے ہے، پورا ہندوستان۔ جب بھی ہمارے برادران وطن پر مصیبتیں آتی ہیں، کچھ آتی ہیں تو الحمدللہ سب ساتھ دیتے ہیں۔ اسی چنئی میں ہم نے دیکھا کئی سال پہلے جب طوفان آیا تو غیر مسلم حضرات بھی ماشاءاللہ مسجدوں میں پناہ لے اور بہت اچھا اثر پڑا۔ یہ طوفان کی تاریخ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پہلے طوفان جس کا سامنا کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم تھے اس لیے پکڑ لے گئے۔ اور وہ ڈوب رہے تھے، اللہ نے کہا کشتی بناؤ، کشتی بنا کو سب سوار ہو گئے، بسم اللہ مجریہا مرساہا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، دعائیں سب پڑھے۔ بیٹے کو بولا یا بنی ارکب معنا، انہیں بولا نہیں میں وہ سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں اللہ مجھے بچاتا۔ اللہ بولا نبی کا بیٹا ہو تو بھی کیا اللہ بچاتا؟ سو لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ یاد رکھو پانی کی طاقت ایسا خطرناک زور ہے اس کے اندر، دنیا سے بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی طاقتیں بھی اس کے سامنے نعوذ باللہ جو ہے مطلب کیا کرتی ہیں، گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے طوفان سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا۔ تو نوح کی قوم پر جو طوفان آیا تھا اس کا جو قصہ ہے، اس طوفان کے موقع پر ہمیں وہ مطالعہ کریں۔ کیا خطرناک آیت، اللہ اکبر۔ وہ تو وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ چھوٹی تھی، کتنے لوگ تھے نہیں معلوم، جانوراں بھی تھے مذکر مؤنث اس میں، جب وہ چل رہی تھی اللہ اکبر کالجبال، پہاڑوں کی طرح چل رہی تھی کشتی وہ۔ تو اس طریقے سے بچانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے طوفان جب تاریخ میں آتا ہم سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر بھی اللہ نے بھیجا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی طوفان سے ہلاک کیا۔ تو یہ طوفان اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہار ہونے کا ایک یہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا ایک مظہر ہے۔ لہٰذا ہمیں
جو بھی دنیا میں طاقتور ہیں اللہ بتاتا ہے دیکھو تم کتنا بھی طاقتور بن جاؤ پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جتنا بھی طاقتور بن جاؤ آسمان سے ہونے والے بارش جمع نہیں کر سکتے۔ اور یہ آسمان سے جتنی بارش ہوتی ہے اللہ چیلنج کرتا ہے سورہ ہجر میں، وما انتم لہو بخازنین، تم اس کو اکٹھا کر ہی نہیں سکتے، کون اکٹھا کرے گا؟ یا تو پانی نالی میں جاتا یا ندی میں جاتا یا سمندر میں گرتا ہے، تو پانی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی طوفان آتا ہے تو دیکھتے ہیں شہروں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، جہاں تالاب ہوتا ہے وہاں لے آؤٹ بناتے ہیں، برابر پانی رستہ بنا کے وہاں جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے طوفان ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کامل قدرت ہے اس کا پتہ دیتے ہیں۔ ہمیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے ہر حادثے اور جو ہے آفت کو ہمارے حق میں خیر کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بیوی بچوں کو بھی مکمل طور پر اس معاملے میں کیا کریں، مطلب محتاط انداز سے لیں۔ اپنی بیوی کو بارش میں بٹھا کے لے جانا یا اپنے بچوں کو بارش میں بٹھا کے بھگانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے خیر و شر اس پہ ہر پر یہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قدرتی آفات سے اور حوادث سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ طوفان کیا ہے، کیوں آتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہوتی ہے، اس کے فائدے کیا، نقصانات کیا، اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔